مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے معجزات و کرامات کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سلام اللہ علیہا کے معجزات اور کرامات میں سے ایک یہ ہیں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر مبعوث ہوئے تو کفار مکہ کو ایمان اور وحدانیت کی دعوت دی۔ انہوں نے پیغمبر کی سچائی پر شک القمر کرنے کو کہا۔ اس وقت حضرت ختیجہ بہت ہی پریشان ہونے لگی، جبکہ حضرت زہرا آپ کی شکم میں تھی۔ حضرت ختیجہ کے شکم ہی سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، مادر گرامی، کفار مکہ کی تکذیب رسول کرنے پر آپ نہ ڈریں، کیونکہ خدا میرے پدر بزرگوار کے ساتھ ہے۔ تب ہی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوتے ہی دنیا کو نور سے منور کر دیا۔ نیز قریش کی عورتیں جب حضرت ختیجہ کو تنہا چھوڑتی تھیں تو حضرت زہرا شکم مادر سے حضرت ختیجہ کی پریشانی کو دور فرماتی تھیں۔ لہٰذا ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے سوال کیا، آپ کس سے تکلم کرتی ہیں؟ حضرت ختیجہ نے فرمایا، اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس فرزند سے گفتگو کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے، وہ مجھ سے گفتگو کرتی ہیں اور میں اس سے۔ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ وہ ایک بیٹی ہیں۔ اگرچہ 21ویں صدی کے مفکرین اور ماہرین ماں کے شکم سے بچہ جنم کرنے سے پہلے تکلم کرنے کو محال سمجھتے ہیں، لیکن خدا کی قدرت اور نظام ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ رہا ہے۔ لہٰذا حضرت فاطمہ الزہرا کا ماں کے شکم سے تکلم کرنا جناب ختیجہ کی پریشانی کو دور ہونے کا ذریعہ ہونے کے علاوہ اعجاز سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، ایک دن میں نے بازار سے 1 درہم کا گوشت اور 1 درہم کے گندم خرید لیا اور حضرت زہرا کے پاس آیا۔ کھانا بنانے کے لیے حضرت زہرا کے حوالے کیا۔ حضرت زہرا نے کھانا تیار کرنے کے بعد فرمایا، اے علی، کیا میرے پدر بزرگوار کو دعوت نہیں دیں گے؟ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زوجات کے ساتھ تشریف لائے۔ سب نے مل کر وہ کھانا تناول فرمایا، لیکن کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جناب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے معجزات میں سے چوتھا معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک یہودی سے کچھ مقدار جو کا قرض مانگے۔ یہودی نے گروی مانگا، جس کے بدلے میں آپ نے حضرت زہرا کی اون سے بنی ہوئی چادر کو گروی رکھا۔ یہودی نے اس چادر کو لے کر گھر کے کسی کمرے میں رکھا تھا۔ جب رات ہوئی، یہودی کی بیوی کا اس کمرے میں جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھا کہ کمرہ نور سے روشن ہے۔ واپس شوہر کے پاس آئی، کہا، کمرے میں بہت روشنی نظر آ رہی ہے۔ شوہر تعجب سے دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر چاند کی مانند منور ہے، جس نے گھر کو منور کر دیا ہے۔ یہودی کو معلوم ہوا کہ یہ نور اسی چادر کی برکت سے ہے، لہٰذا میاں بیوی دونوں اپنی قوم اور قبیلے والوں کو اس معجزے سے آگاہ کیا، جس کے نتیجے میں 80,000 یہودی دیکھنے کو آئے۔ سب نے اس معجزے کو دیکھا اور مسلمان ہو گئے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن جواب نہ ملا، جبکہ چکی چل رہی تھی۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت علی علیہ السلام نے دروازہ کھولا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میں نے حضرت علی کو دیا اور حضرت علی فوراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پیغمبر اکرم نے ان سے کچھ فرمایا، لیکن میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر کے عجیب حالات کو بیان کیا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے میری بیٹی فاطمہ کے دل اور تمام اعضاء و جوارح کو ایمان سے مالا مال فرمایا ہے اور ان کی نازک حالت سے باخبر ہے، لہٰذا مشکلات کے وقت خدا ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ ان تمام معجزات اور کرامات سے بخوبی باشعور ہستی کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت زہرا کی شخصیت اور مقام و منزلت خدا کی نظر میں کیا ہے۔ خدا نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہماری نجات اور کامیابی کا وسیلہ بنا کر خلق فرمایا۔
نیز آپ کے کرامات میں سے ایک یہ ہیں کہ ایک دن نجران کے نصاری میں سے ایک گروہ پیغمبر کی خدمت میں آیا، جن میں ان کے بزرگواروں میں سے بڑی بڑی شخصیت کے مالک عاقب، محسن اور اسقف بھی شامل تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے ابو القاسم، حضرت موسیٰ کے باپ کا نام کیا تھا؟ تو مدینے کے تاجدار نے فرمایا، عمران۔ پھر پوچھا، حضرت یوسف کے باپ کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یعقوب۔ پھر سوال کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا؟ فرمایا، عبداللہ بن عبد المطلب۔ پھر اسقف نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے پدر کون تھے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل نازل ہو کر کہا، اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے روح کا ٹکڑا اور کلمہ ہے۔ اسقف نے پھر پوچھا، کیا روح باپ کے بغیر منتقل ہو سکتی ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں جبرائیل نازل ہوئے اور اس آیت شریف کو سنایا، بے شک خدا کے نزدیک عیسیٰ کی حالت ویسے ہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی حالت تھی۔ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا، ہو جاؤ، پس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت کی تو اسقف اپنے جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ ان کی نظر میں حضرت عیسیٰ کی خلقت مٹی سے نہ تھی۔ لہٰذا کھڑے ہو کر کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تورات، انجیل اور زبور میں ایسا مطلب نہیں دیکھا، یہ صرف آپ فرماتے ہیں۔ یہ آپس میں گفتگو ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی اور فرمایا، اے پیغمبر خدا، ان سے کہہ دو کہ تم اپنے فرزندوں کو لے آئے، ہم اپنے فرزندان کو لے کر آئیں گے، اور تم اپنی عورتوں کو اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، اور تم اپنی جانوں کو اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں۔ اس کے بعد سب مل کر گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اسقف اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، لہٰذا مباہلے کا وقت بھی مقرر کر دیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کل صبح کے وقت مباہلہ کریں گے۔ جب صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی کے دست مبارک کو اپنے دست مبارک میں تھام کر اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پیچھے، امام حسن آپ کے دائیں اور امام حسین آپ کے بائیں طرف رکھ کر فرمایا، اے میرے اہل بیت، میں دعا کرتا ہوں، آپ لوگ لبیک اور آمین کہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانوے مبارک زمین پر رکھ کر بیٹھنے لگے۔ اتنے میں نصاری کی نظر آن پڑی تو دیکھا کہ یہ 5 ہستیاں یہاں جمع ہیں۔ پشیمان ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہا، اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مباہلہ کریں گے تو یقیناً خدا ان کی دعا مستجاب کرے گا، اور ہم سب کی ذلت و ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شے سے نفرت کرتے ہیں تو وہ ہلاکت اور نابودی سے نجات نہیں پا سکتے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صلح کر لیں۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آسمان سے ایک سیب لے کر جبرائیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے، اور جبرائیل نے مبارکبادی کے ساتھ سیب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا۔ پیغمبر نے اس سیب کو حضرت علی کی خدمت میں ہدیہ فرمایا۔ حضرت علی نے اس کو بوسہ دے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو ہدیہ کیا، آپ نے بھی واپس کیا۔ پھر امام حسین کو ہدیہ کیا، امام حسین نے بھی بوسہ کر کے واپس کیا۔ پھر جناب سیدہ کو ہدیہ کیا، حضرت زہرا نے بھی واپس کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت علی کو ہدیہ کیا۔ حضرت علی نے جو ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اٹھایا، وہ گر کر 2 ٹکڑے ہو گیا، جس سے ایک نور آسمان کی طرف طلوع ہوا۔ میں نے اس سیب کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا دیکھا کہ یہ سیب خدا کی طرف سے پنجتن پاک کے لیے تحفہ تھا۔ یہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں،
انہی کے پیروکاروں کو روز قیامت جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ ناظرین، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔